الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة. یہ حدیث آپ نے بارہا دفعہ سنی ہوگی، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة، جب جماعت کے لیے نماز کھڑی ہو جائے، لا صلاة، تو اب اس جماعت کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں، اب اس جماعت کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے، الا المکتوبہ، سوائے اس جماعت کے. اللہ کے نبی نے جب واضح الفاظ میں فرما دیا، صحیح حدیث ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کی جو جماعت ہوتی ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کے چلتے دوسری کوئی نماز نہیں. ہمارے بہت سارے بھائی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس دوران اگر نماز کھڑی ہو جائے تو وہ اپنی سنتوں سے فارغ نہیں ہوتے، ایک طرف سلام پھیر کے وہ جماعت میں شامل ہونے کے بجائے وہ کئی دفعہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جماعت چل رہی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کے نبی کے فرمان کی نافرمانی ہے. اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة لا صلاة الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت سوائے اس فرض نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی. اگر آپ کو وقت کا نہیں پتہ اور آپ نے سنتیں شروع کر لی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو ایک طرف سلام پھیر لیں، ان سنتوں کو وہیں چھوڑ دیں، فرض میں شامل ہو جائیں. کیونکہ لا صلاح کا کیا مطلب ہے کہ کوئی نماز ہی نہیں ہے، مطلب آپ کی سنتیں ہوں گی نہیں، تو پھر کیا مطلب ہوا. اور مجھے پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تو پھر ہم سنت کی مخالفت کر کے اللہ کی رضا کو کیسے حاصل کریں. جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ ہر مساجد میں تقریباً یہ انتظام ہوتا ہے کہ گھڑی لگی ہوتی ہے، اس میں سارا ٹائم لکھا ہوتا ہے، کس ٹائم اذان ہوتی ہے، کس ٹائم کتنے منٹ رہتے ہیں، کتنے منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے. جیسے ہی آپ مسجد میں آتے ہیں آپ گھڑی کی طرف توجہ نہیں کرتے، آپ ٹائم کا حساب نہیں لگاتے، آپ سنتیں شروع کر لیتے ہیں. آپ نے سنتیں شروع کی، وہاں جماعت کھڑی ہو گئی. اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف جو ہم عمل کریں گے تو اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی. کتنی سخت یہ اللہ کے نبی کا کتنا سخت فرمان ہے کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، میری سنت کو جس نے اب پیچھے چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا، اپنی منمانی اپنی مرضی سے عمل کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں بھی میں نے حکم نہیں دیا فَهُوَ رَدٌ، وہ ایسا عمل جو مجھ سے ثابت نہیں ہے، جو میری سنت سے نہیں ہے، وہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے. جب ہم سارے ان لوگوں سے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے یا نماز نہیں پڑھتے یا اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ مصروف رہتے ہیں دنیا کے معاملات میں، ہم ان میں سے اللہ نے ہمیں چنا ہے اگر کہ ہم سارے دنیا کے کام چھوڑ کے، ہمارے بھی کام ہیں، ہماری بھی ضروریات ہیں، لیکن ہم سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آئے، کس کے لیے آئے؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے. اگر ہمیں اللہ کی رضا جو ہے، اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کسی رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے، ہم نے کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اس لیے، سوائے اس کے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. کیا مطلب؟ اگر کسی بھی عمل میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، ان کی سنت کے مطابق نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہے میرے بھائی، تو وہ عمل کیا ہے؟ جیسے کہ وہ قبول ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو گویا کہ وہ عمل برباد ہے. یعنی سنت پہ عمل کرو، سنت کو چھوڑو گے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت میں ایک منٹ بھی نہیں ہے، یا جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آپ جان بوجھ کر یہ سوچ کر سنتیں شروع کرتے ہیں کہ میں بعد میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا.
اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا المکتوبہ، لا صلاۃ کوئی نماز نہیں سوائے اس جماعت کی نماز۔ اتنی دفعہ میں نے اس بات کو دہرا دیا ہے، اب اگر آپ اس چیز کو اہمیت نہ دیں اور جان بوجھ کر آپ اس پر عمل نہ کریں تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا ہے، اپنے دماغ کا ہے، اپنے نفس کا ہے، اپنے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ عمل نہیں ہے کہ جس سے کل آپ کو نجات ملے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وہ توفیق دے۔